الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں بالاخص مرحومین ہمارے اور آپ کے اعزاء اقربا جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ دنیا میں رہنے والوں کی طرف سے ثواب، کسی عبادت، کسی ہدیے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. روایت موجود ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ شب جمعہ اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں اور جو زندہ ہوتے ہیں ان سے پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی کچھ خیال کرو، ہم بھی کل تک تمہارے ساتھ تھے، کوئی ہمارے لیے فاتحہ پڑھ دو، کوئی ہمارے لیے قرآن کریم پڑھ لو، کوئی نیکی کا کام ہمارے نام پر کر جاؤ تاکہ ہمیں بھی کچھ ثواب ملے اور اس دنیا میں ہمیں آسانی حاصل ہو جائے. اپنے تمام اعزاء اور اقربا شہداء اسلام، وہ علماء جو دنیا سے رخصت ہوئے، بالاخص عرفاء، تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے اور انشاءاللہ یہ کہ ہمارے اور آپ کی طرف سے ان کے لیے کوئی ہدیہ بن جائے، ثواب بن جائے، بالاخص جن کی یہ سارے ثواب کے لیے مجلس ہوئی، ان سب کے حضور ایک ہدیہ پہنچانے کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اور پھر اسی مناسبت سے کہ شب جمعہ ہے اور جمعہ کا دن وقت کے امام کے لیے مختص ہوتا ہے اور ہمیشہ ہماری اور آپ کی زندگی میں امام کے نام کے ذکر سے برکت ہے. امام کے نام کے ذکر کرنے سے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر امام کی نظر عنایت حاصل ہوتی ہے. اپنے امام کے حضور ہدیہ پہنچانے کے لیے کہ ہمارا نذرانہ عقیدت امام کے حضور پہنچ جائے، ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. آپ اور ہم اجمالی طور پر عبادات کی اہمیت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم اور آپ بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ عبادت کے اثر ہیں، عبادات کے اثرات ہیں اور عبادت گزار انسانوں کو ہم لوگ ذاتی طور پر پسند بھی کرتے ہیں، خود بھی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں عبادتیں کریں. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں یقیناً کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا کہ وہ سوچتا ہوگا کہ کاش میں عبادتوں میں اس مقام پر پہنچ جاؤں. لیکن ہم اور آپ اپنی زندگی میں بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی ہمارے اور آپ کے اندر سے عبادت کے لیے ایک دلچسپی ہوتی ہے، اندر سے عبادت کے لیے ایک طلب ہوتی ہے. کبھی دیکھتے ہیں کہ خود بخود دل چاہ رہا ہوتا ہے کوئی عبادت کریں، کوئی نماز، دعا، قرآن کریم کی تلاوت، کوئی تنہائی میں اللہ کا ذکر. لیکن بعض اوقات میں اور آپ خود احساس کرتے ہیں کہ یہی عبادت جو ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، دلچسپی سے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہی عبادت کرنا بہت مصیبت بن جاتی ہے، مشکل میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے طور پر آپ کی روزانہ دعائے عہد پڑھنے کی عادت ہو یا مثلا روزانہ آپ نے کوئی خاص مقدار قرآن کریم کی پڑھنے کی عادت ڈالی ہو، تو کبھی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے خود سے دل چاہ رہا ہوگا کہ کریں، بڑے انہماک سے آپ کریں گے، ممکن ہے گریہ ازاری بھی ہو اس کے اندر،
ممکن ہے اہل بیت سے کوئی توسل بھی ہو. کبھی آپ اور احساس کریں گے کہ اتنا مشکل بن جائے گا وہی کام جو روزانہ انجام دے رہے تھے کہ لگے گا کہ آج انجام دینے کا کوئی مزہ ہے ہی نہیں، آج دل ہی نہیں چاہ رہا. کبھی اندازہ لگائیں ایسا کیوں پیش آتا ہے؟ ہم وہی انسان ہیں، اسی عبادت کو روزانہ کرتے ہیں. کبھی اتنی دلچسپی رہتی ہے، کبھی بالکل دلچسپی نہیں ہوتی، کبھی مزہ آتا ہے، کبھی مزہ نہیں آتا. ایک دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب کا سب اتفاقاً ہے، آج اتفاقاً مزہ آ رہا ہے، کل اتفاقاً مزہ نہیں آ رہا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا جسم معمولاً ایک صحیح درجہ حرارت پر ہے تو یہ اتفاقاً نہیں ہے. اگر جسم میں حرارت بڑھ رہی ہے تو یہ بھی اتفاقاً نہیں ہے. اگر جسم کا درجہ حرارت صحیح ہے تو سینکڑوں عوامل ہیں جن کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت صحیح ہے. اگر جسم کا ٹیمپریچر 2 درجے بڑھا ہوا ہے تو اس کے بھی اسباب ہیں، اس کے بھی عوامل ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ یہی کرتا ہے، عوامل اسباب کو دیکھتا ہے کہ بھئی اس کا جسم کا ٹیمپریچر 2 درجے کیوں بڑھا ہوا ہے، کہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے، کہیں کوئی مشکل تو پیش نہیں آ رہی اس کے ساتھ. ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں. ایک دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کائنات کا جو سب سے اہم کام ہے وہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی نعمت ہے. ایک دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کائنات کا سب سے ضروری کام ہے وہ کرنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا. اب کہیں یہ اتفاقاً ہو گیا ہے؟ نہیں، اتفاقاً نہیں ہے. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے اس کا بھی سبب ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا اس کا بھی کوئی سبب ہونا چاہیے. یا مثلا کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھ ایسے وقت پہ کھلے گی جب آپ نماز شب پڑھ سکیں، سکون سے تمام کاموں کو انجام دے سکیں، بڑا اچھا لگے گا آپ کو. کبھی آپ دیکھیں گے کہ جناب آنکھ کھلی ہے ایسے ٹائم پر کہ بس 2 رکعت نماز فجر ادا ہو جائے مشکل سے. کیوں ایسا ہوا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ تھکے ہوئے سوئے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی پچھلی رات بہت تھکے ہوئے سوئے تھے اس لیے آپ کی آنکھ نہیں کھلی. یہ ٹھیک 2 منٹ پہلے ہی کیوں کھلی؟ پھر قضا کی بات کیوں نہیں کھلی؟ قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے کیوں کھلی ہے؟ اچھا کبھی ایسا ہوگا کہ جناب رات کو آپ دیر سے سوئے تھے، چلیے فرض کیجئے صبح کو آپ کی آنکھ نہیں کھلی. کبھی آپ دیکھیں گے نہیں رات کو صحیح ٹائم پہ سوئے تھے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی. کبھی دیر سے سوئے ہوں گے جلدی آنکھ کھل جائے گی. ایسا سب کیوں ہوتا ہے؟ ایسا سب کا سب اتفاقاً ہے؟ اصولاً اتفاق نہیں ہے دنیا کے اندر. دنیا کے اندر کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی. مثلا اگر ایک انسان کو کسی معاملے کے اندر مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور خدا نمتال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں انجام پاتا ہے بما کسبت ایدیہم، یہ ان اعمال کی وجہ سے انجام پاتا ہے جو لوگوں نے انجام دیے ہیں. قرآن کریم تو یہاں تک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر قحط آتا ہے تو وہ بھی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے. بیماری، خوشی، غم، مشکل، آسانی سب کا سب اعمال کے تاثیر میں ہے. تو ہم یہ سوچیں گے جو عبادت میں مزہ آتا ہے عبادت میں مزہ نہیں آتا یہ اتفاقاً ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم چیز ہے دنیا کی اور یہ اتفاق سے ہو، اور باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ قانون سے ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اس کا بھی قانون ہونا چاہیے. اب کیا قانون ہونا چاہیے؟ اس کو سمجھنے کی اگر ہم لوگ کوشش کریں تو ہماری زندگی میں بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا مثلا آپ لوگ جو ہم اور آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو عبادت کرنا پسند کرتے ہیں. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر کچھ نہ کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں. سب چاہتے ہیں ہماری زندگی برائی کی طرف نہ جائے. بلا وجہ میں ہم کیوں برے بننا چاہیں گے؟ ہم لوگ اچھا بننا چاہتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے اچھے بننے کا قانون کیا ہے، اچھی عبادت کا قانون کیا ہے، کیسے اچھی عبادت ہوتی ہے، کیسے بری عبادت ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ہماری زندگی میں کچھ مسائل حل ہوں گے. میں چند اصول آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ پائے اب تک. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. سب سے اہم بات جو اس معاملے میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ سب سے زیادہ اثر میرے اور آپ کے اعمال کا ہے کہ جو ہم نے ایک دن پہلے انجام دیے. آج صبح آپ کھڑے ہوئے، آپ کا بہت دل چاہ رہا تھا. کل آپ جانتے ہیں شب جمعہ ہوگی اور آپ چاہیں گے کہ اگر ہفتے میں کوئی ایک دن نماز شب پڑھنی ہے تو کم سے کم شب جمعہ والی صبح ہو، صبح جمعہ پڑھ لیں.
اب ممکن ہے آپ نے 7 دن کوشش کی ہو کہ مجھے شب جمعہ اٹھنا ہے، صبح جمعہ اٹھنا ہے تاکہ نماز شب پڑھیں، نہیں پڑھ پائیں، لیکن دیکھیے کہاں پیچھے کوئی غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ مثلا یہ جو جمعرات کا دن گزرا ہے، احتمال قوی اس بات کا ہے کہ یہ طے کرے گا کہ شب جمعہ کیسے گزرنی ہے، یہ طے کر دے گا۔ اب مثال کے طور پر اگر آج کا دن اچھا گزرا ہے، آج کے دن نمازیں اول وقت پڑھی ہیں، آج کے دن نمازیں توجہ سے پڑھی ہیں، کسی انسان کا حق پامال نہیں کیا ہے، کسی انسان کا دل نہیں دکھایا ہے، کوئی نیک کام بھی کیا ہے، امید قوی اس بات کی ہے کہ صبح جمعہ کو عبادت کی توفیق ملے گی۔ اس بات کا امکان پھر بہت زیادہ ہے کہ صبح جمعہ کوئی عبادت کی توفیق مل جائے گی۔ لیکن خدا نہ کرے اگر جمعرات کا دن اچھا نہیں گزرا، یا نعوذ باللہ شب جمعہ کوئی گناہ مرتکب ہو گئے، کم از کم اتنا ہے کہ شب جمعہ کو توجہ نہیں دی، اس کے حق میں اہانت کر دی، یہ بھی غلطی ہے۔ اگر خدا متعال نے کوئی نعمت دی ہے تو نعمت کے ساتھ برا عمل 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو نعمت کے ساتھ کوئی غلط عمل کیا جائے، یہ کہ آپ نعمت پہ توجہ نہ دیں، یہ بھی نعمت کی اہانت ہے، اس کی سزا ملتی ہے۔ پھر شب جمعہ عبادت کے لیے، شب جمعہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی آدمی ہنسی ٹھٹے میں گزار دے، ہنسی مذاق میں گزار دے، چلیے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کہیں بیٹھے دوستوں کے درمیان، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن صاحب رات گزری اسی کام کے لیے رہی ہے، اب یہ سوچے صبح مجھے توفیق ملے گی کہ میں عبادتیں کروں گا، نعوذ باللہ یہ ہوگا کہ ساری رات جاگے گا، ہنسی مذاق کرے گا، اور صبح کو جب عین عبادتوں کا وقت آئے گا تو یہ سو جائے گا۔ احتمال قوی اس بات کا ہے کہ یہی ہوگا۔ اچھا یہ کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ شب جمعہ کا احترام ہونا چاہیے، آپ نے احترام نہیں کیا، احترام نہیں کریں گے کوئی سزا ملنی ہے۔ بس ایک قانون بنا لیجئے، وہ یہ کہ خدا نہ کرے اگر کبھی نعوذ باللہ صبح کی نماز قضا ہو رہی ہو، نعوذ باللہ ایسا ہو کہ صبح آپ عبادت کا ارادہ کر رہے تھے پورا نہ ہو پائے، سب سے پہلے اٹھ کر پچھلے دن کے اعمال کے اوپر غور کر لیں۔ اگر آپ یہاں پر آئی گئے ہیں تو مجلس سننے کے لیے تشریف رکھیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی مشکل یہی ہے، کلاسوں میں پڑھا کر اتنی عادت پڑ گئی ہے شاگردوں کی توجہ کو حاصل کرنے کی کہ اگر کوئی توجہ نہ دے رہا ہو تو ہمیں احساس ہونے لگتا ہے یہ اپنا وقت بھی برباد کر رہا ہے، ہمارا وقت بھی برباد کر رہا ہے۔ تو جو دوست احباب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا یا نہ بیٹھیں یا خاموشی سے بیٹھ کر سماعت فرمائیں، باہر باتیں کرنے کے لیے بہت جگہ موجود ہے، وہاں چلے جائیں۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس اگر خدا نہ کرے ایسا ہوتا ہے کہ صبح کو اٹھتے ہیں کوئی توفیق میں کمی ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو پچھلے دن کے اعمال کے اوپر غور کر لیں، پچھلے دن میں کیا ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اگر کہیں کوئی غلطی مل جائے تب بھی اور نہ ملے تب بھی کم از کم اتنا کریں، چند مرتبہ پچھلے دن کے لیے استغفار کر لیں۔ آج جو صبح ملی ہے کسی نہ کسی غلطی کے نتیجے میں، یا تو پتہ چل گیا کہ غلطی کیا ہے تو استغفار کر لیں، اگر نہیں بھی پتا چلا تم اجمالاً خدا متعال کے حضور پچھلے دن کے اعمال کے اوپر استغفار کر لیں کہ خدایا یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو میں تیرے حضور استغفار کرتا ہوں ان تمام غلطیوں پر جو ارادتاً ہوئی ہیں اور ان تمام غلطیوں پر بھی جو بلا ارادہ ہوئی ہیں، تاکہ اس مشکل سے جان چھوٹ جائے۔ یعنی آپ کسی عبادت کے اوپر کم اثر کو، کم توفیق کو اتفاقی نہ سمجھیں، اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں، یہ ایک معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کسی عبادت کو انجام دیا، ایک زمانہ تھا اس عبادت میں بہت مزہ آتا تھا، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ عبادت روٹین بننے لگتی ہے۔ جب کوئی عبادت روٹین بننے لگتی ہے آہستہ آہستہ اس میں توجہات کم ہو جاتی ہیں، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس عبادت میں مزہ آنا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی علاج کرنے کی ضرورت ہے، یہ دوسرا عامل ہے جس کی وجہ سے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ مثال کے طور پر
فرض فرمائیے آپ نے یہ سوچا کہ آپ فرض کیجئے زیارت عاشورہ پڑھیں گے، ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں گے. آپ نے زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے آج کا دن شروع کیا، پہلا دن تھا، پہلا دن آپ پڑھیں گے، بہت توجہ سے پڑھیں گے، بہت توجہ سے پڑھیں گے، اس کے اندر جملات پہ غور کریں گے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہیں گے، آپ کو بڑا اچھا احساس ہوگا. 10 دن پڑھی، 15 دن پڑھی، 20 دن پڑھی، اب یہ آپ کی زبان پر چڑھ جائیں گے، یہ کلمات آپ کی زبان پہ جاری ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کی توجہات ختم ہو جائیں گی. جیسے ہی توجہات ختم ہوں گی عبادت میں مزہ آنا ختم ہو جائے گا. اچھا یہ کہ عبادت کو توجہ سے نہ پڑھیں نہ کریں، یہ خود عبادت میں ایک اہانت ہے. اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ عبادت میں مزہ آنا بند ہو جاتا ہے. جب عبادت میں مزہ آنا بند ہو جاتا ہے وہ عبادت کرنا عذاب بن جاتی ہے. جب خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ نماز انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز بہت سخت ہے سوائے ان کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. ورنہ 2 رکعت نماز کتنا سخت ہے، کسی کو دیکھیں جو نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ 5 گھنٹے لٹکاتا رہے گا، آخر وقت میں مصیبتوں کے ساتھ 4 رکعت پڑھے گا اور شروع سے سوچتا رہے گا کب پڑھوں گا 4-5 گھنٹے یوں ہی ضائع کر دے گا. بہت سخت ہو جاتی ہے یہ نماز. کب سخت ہو جاتی ہے؟ کوئی اہانت کی ہے. اہانت کیا کی ہے؟ اس کو توجہ کے ساتھ نہیں انجام دیا. اچھا اب ہم کیا کریں؟ جس نے وہ نماز ہر روز پڑھنی ہے، اب روٹین بن گیا، اب روٹین بنا تو توجہ ختم ہو جائے گی. اب اس کا علاج کیا کریں؟ اس کا علاج یہ کریں کہ جو کہہ رہے ہیں اس کے اندر توجہ کے کچھ نکات حاصل کریں. مثلا فرض فرمائیے آپ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کی مثال دوں جس نے سب نے ہر روز پڑھنی ہے. مثلا آپ نماز کے اندر ہر روز سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اب آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے. کم از کم کام یہ کریں اس کے ترجمے کو سوچتے رہیے. آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا ذہن میں سوچیے خدا کی کتنی نعمتیں ہیں. کہہ رہے ہیں اس سے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اپنی زندگی میں سوال کیجئے اگر خدا نہ کرے صراط مستقیم پہ نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ اگر گمراہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو خدا سے طلب کرنا ہے. اسی لیے علماء کیا کرتے ہیں؟ دعائے قنوت کی دعاؤں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں تاکہ دعا پڑھنے میں مزہ آئے. مثلا آپ ہر روز پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آپ کی زبان پہ چڑھ گئی ہے. 1 دن مزہ آیا، 2 دن مزہ آیا، تیسرے دن مزہ نہیں آتا، پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی اور دعا پڑھیں، کوئی اور ایسی دعا پڑھیں جس کو پڑھ کے آپ کو لطف آئے. اسی طرح علماء سجدے، آخری سجدے کے اندر جو ذکر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا لطیف، کوئی کہتا ہے یا کریم، کوئی مثال کے طور پر کوئی اور ندا، کوئی یا خیر المسئولین، اس طرح کی جو اذکار موجود ہیں ان ذکر کو تبدیل کرتے رہتے ہیں تاکہ لطف رہے، مزہ رہے. مثلا رکوع کرتے وقت کسی وقت کوئی تصور لے کر آئے. مثال کے طور پر ایک تصور رکوع کے وقت بہت اچھا تصور وہ یہ رکھتے ہیں کہ مثلا اپنی گردن نکالے ہوئے ہوتے ہیں، رکوع کے اندر مستحب ہے کہ سب ایک سیدھ میں ہو، کمر اور گردن، تو گردن نکال کر یہ تصور کرتے ہیں کہ خدایا میں ہر وقت تیار ہوں، کب تیری راہ میں میری گردن کٹے میں گردن دینے کے لیے تیار ہوں. اس کا ایک لطف ہے کہ آپ خدا متعال کے حضور اپنی قربانی کا اعلان کر رہے ہیں. اسی طرح مثلا آپ کھڑے ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. ایک دن اپنے بڑھاپے کو سوچیں. مثلا میرے جیسا آدمی یہ سوچے بھائی ابھی تو مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے، خدا نہ کرے نہیں ہوئی طاقت تب کیا کروں گا؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. کھڑا ہوا تو اس کی طاقت سے، بیٹھا بھی رہا تو اسی کی طاقت سے ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. پھر یہ سوچیں یہ تو صرف کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے، یہ جو میں سانس لے رہا ہوں یہ کس کی طاقت سے ہے؟ یہ بھی اسی خدا کی طاقت سے. تو اس طرح مختلف عبادات پر مختلف طریقوں سے توجہ دے کر میں اور آپ اپنی عبادت کے لطف کو بڑھا سکتے ہیں. زیارات اس معاملے میں بہت اہم ہے، کیونکہ ہم اور آپ ہر مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے لیے زیارتیں روٹین بن جاتی ہیں. پڑھ رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان زیارات کے اندر پتہ چلتا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ زیارت پڑھتے وقت یہ سوچا کریں جیسے امام معصوم سامنے کھڑے ہیں، تو زیارت کا لطف کچھ اور آنا شروع ہو جاتا ہے، زیارت زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے دعاؤں کے اندر، تمام اعمال کے اندر ایسا ہی ہے.
کچھ نہ کچھ ضرور سوچیے، ورنہ عبادات بغیر سوچے سمجھے اگر انجام دیں رٹنا شروع ہو جاتی ہیں، روٹین بن جاتی ہیں، پھر عبادات کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دو باتیں۔ ایک اور مشکل ہے ہم انسانوں کے ساتھ، وہ یہ کہ ہم کوئی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خاص نتیجہ لینا چاہتے ہیں، کبھی وہ نتیجہ ملتا ہے، کبھی وہ نتیجہ نہیں ملتا، پھر عبادت سے اکتاہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے کسی نے سنا کہ بھائی ہر شب سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھو تو تمہارا رزق بڑھے گا۔ اب جناب اس نے ایک شب سورہ واقعہ پڑھی، 2 شب سورہ واقعہ پڑھی، 7 دن پڑھی، دیکھا رزق نہیں بڑھ رہا، کہتا ہے بھائی اس عبادت کا پتہ نہیں مزہ نہیں ہے، چونکہ جو نتیجہ لینا چاہ رہا تھا وہ نتیجہ نہیں ملا۔ پہلی بات تو یہ کہ عبادت کے وہ نتائج ہوں جو ہم نے سنے ہوں، مستند ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نتائج حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں، نتائج حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہے۔ خدا نہ کرے اگر میں یہاں سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوں ہر شب کے لیے کہ مجھے رزق بڑھے، اور شام کو دوپہر کو جب کام کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں کوئی نہ کوئی غلط کام بھی انجام دے رہا ہوں، پھر کیسے رزق بڑھے گا؟ تو سورہ واقعہ کی تاثیر غلط کو تو صحیح نہیں کرے گی۔ نعوذ باللہ اگر خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں ایک طرف سے، دوسری طرف سے چاہتا ہوں سورہ واقعہ کی وجہ سے رزق بڑھے، نہیں بڑھے گا۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تو کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہم کوئی ذکر کریں کہ ہمیں فلاں چیز حاصل ہو اور اس ذکر کے مقابلے میں کوئی گناہ بھی کر رہے ہوں، تو کیسے تاثیر حاصل ہوگی؟ تو تیسرا چوتھا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی عبادت کے اندر اس کی شرائط کو پورے کر رہے ہو، ان شرائط کو حاصل کیا جا رہا ہو، اس کے بعد عبادت اپنا اثر دے رہی ہوتی ہے۔ عبادت کے کچھ مجموعی شرائط ہیں، کچھ خاص شرائط ہیں۔ مجموعی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، کوئی اطراف میں رہنے والے انسان ہم سے کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اگر پریشانی میں مبتلا رہیں، مثال کے طور پر ہماری وجہ سے، ہماری کسی عادت کی وجہ سے، تو پھر اثرات میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مصیبت سے بھی ہم مبتلا ہو سکتے ہیں اگر خدا نہ کرے کچھ شرائط ہم پوری نہ کر رہے ہو۔ ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں صبر کی ضرورت ہے، عبادت میں صبر چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس نماز غفیلہ کے لیے بہت سارے ثواب لکھے ہیں، عجیب و غریب اثرات لکھے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز شب پڑھے، ایسے ایسے نماز غفیلہ پڑھے، ایسے ایسے کمالات ہوں گے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ معاملہ ایک آدھ دن پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ کسی جگہ پہ میں لکھا دیکھ رہا تھا کہ اگر کوئی عمل مہارت کی حد میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو کم از کم 360 دن کرو۔ 360 دفعہ کرنے سے کہتے ہیں کہ آپ کے روحانی جسم کے اوپر اس کے سارے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ بس آپ نماز غفیلہ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ میں سے کافی لوگ ہوں گے جو سالوں سے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اگر کوئی شروع کرنے والا ہے تو اس سے میں کہوں گا اس کو اپنی عادت بنائے، پڑھتے چلے جائیں۔ یوں لگتا ہے کہ شروع میں بے غرض عبادت کرنا بہت ضروری ہے، یعنی پہلے دن سے عبادت کر ہی کسی غرض سے نہ ہے، پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ عبادت کا بے غرض ہونا ضروری ہے کہ خدا نے متعال سے کہا جائے خدا یار ٹھیک ہے ایک اور نیت ہے، لیکن اصل میں یہ کہ تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، اصل میں یہ کہ تیرا بندہ ہوں، بندگی تو مجھے کرنی ہی کرنی ہے، یہ نصیب ہو یا نہ ہو میں نے کرنا ہے۔ تو پہلے خود عبادت سے عشق کرنے کی کوشش کریں، پھر عبادت کا اثر خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر عبادت کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دی تو پھر آہستہ آہستہ عبادت کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہ چیز بھی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا بھی مزہ، اس کا بھی اثر نہیں معلوم حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے پہلے عبادت سے مزہ لینے کی کوشش کریں۔ اس خاطر علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی مستحب عبادت کو اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک ارادہ مصمم نہ ہو جائے۔ یعنی یہ نہ کریں کہ آپ نے کہا میں 5 دن کو پہلا پڑھوں گا، پھر دیکھوں گا مزہ آئے گا تو پڑھوں گا، پھر نہیں مزہ آئے تو نہیں پڑھوں گا، نہیں یہ مت کریں۔ پہلے طے کر لیں کہ بھائی میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ایک دفعہ اچھی طرح غور و فکر کر لیں، اس کے بعد مستحب عمل کو شروع کریں۔ اس طرح کرنے ترک کرنے سے اس کے اثرات برے مرتب ہوتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کے اوپر ایک دفعہ بہت تفصیلی بات کی تھی کہ کیوں کسی مستحب عمل کے شروع کر ختم کرنے سے معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں بہتر تھا نہ شروع کرتا۔ تو اس خاطر جو بھی مستحب عمل شروع کریں پہلے اس کے اوپر اچھی طرح غور و فکر کر لیں،
اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ عمل جاری و ساری رہے۔ ایک اور پوائنٹ بھی ہے اس مسئلے میں کہ کبھی کیوں عبادت کا ہمیں اتنا مزہ نہیں آتا؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مستحب عمل کو شروع کرتے ہیں لیکن کسی اور انتہائی اہم کام سے غفلت کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے میں نے سوچا کہ میں نماز کے بعد تعقیبات پڑھوں گا اور ان تعقیبات پر بہت اصرار کیا۔ اب کچھ تعقیبات ایسے ہیں جو انتہائی اہم ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں کوئی عمل کر رہا ہوں کسی اور چیز کو نظر انداز کر کے، مثلا بیوی کے نام کی تسبیح تعقیبات میں بہت ضروری ہے۔ اب اگر دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہیں، مثلا ظہر اثر پڑھ رہے ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ دونوں نماز کے ساتھ تسبیح پڑھیں۔ خدا نہ کرے کسی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں دونوں کے ساتھ نہیں پڑھتا، کم سے کم ایک کے ساتھ تو پڑھیں۔ اب آپ 10 تعقیبات پڑھیں اور تسبیح ترک کر دیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ تسبیح اہم ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہمارے پاس روایت میں لکھا ہے کہ سجدہ شکر بجا لانا اہم ترین تعقیبات میں سے ایک ہے۔ ایک آدمی لمبی لمبی دعائیں پڑھتا ہے تعقیبات میں لیکن سجدہ شکر نہیں کر رہا۔ خدا کو سجدہ شکر پسند ہے، جا کر سجدے میں کم از کم کہے شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ یا الحمدللہ الحمدللہ، خدا کے سامنے شکر بجا لائے کہ خدا تو نے طاقت دی، توانائی دی، تیری میں نے عبادت کی، شکر ہے تیرا کہ تو نے طاقت دی۔ خدا کو سجدہ شکر پسند ہے۔ اب کوئی کرے اور سجدہ شکر نہ کرے، اسی طرح خدا کو دعا مانگنا پسند ہے۔ ہمارے پاس روایت میں اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی عبادتیں کرے انجام دے آخر میں خدا سے کچھ نہ مانگے، خدا کو پسند نہیں ہے۔ یہ خدا کو پسند نہیں ہے، خدا چاہتا ہے مانگو۔ اب میں لمبی لمبی دعائیں پڑھ لوں جن کا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور کچھ مانگے بغیر معاملے کو ختم کر دوں، یہ خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ خدا کو اچھا لگتا ہے بندہ اس کے حضور کچھ مانگے، وہ دینا چاہتا ہے، فیاض ہے۔ اور جو ہم نہیں بھی مانگ رہے تو دے تو وہی رہا ہے، وہ چاہتا ہے زبان سے اعتراف کرے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ظاہر دسیوں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ اچھا یہ حالت مجموعی طور پر بہت بری حالت ہے، مجموعی طور پر۔ کیوں؟ اس میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے انسان عبادت سے دور ہو جائے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ کریں، یہ تو میں نے بہت سارے کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دیے کہ بھئی اگر عبادت میں مزہ نہیں آ رہا تو کیا کریں۔ کم از کم ایک قانون بنا لیجئے اپنے لیے، وہ یہ کہ کچھ عبادتیں میں ایسی کروں گا جس میں مزہ آئے یا نہ آئے میں کروں گا ہر صورت میں، اس کو ہر صورت میں کر ڈالیں، کیونکہ شیطان بعض اوقات مزہ نہ لانے کا بہانہ دے کر دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کہیں ٹھیک ہے مزہ نہ آئے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دیتا ہے دے، نہ دیتا نہ دے، اس نے مصلحت مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میں اپنے طور پہ انجام دوں گا۔ مثلا اگر آپ نے سوچا ہوا ہے میں ہر روز قرآن کریم کے مثلا 4 صفحے پڑھوں گا، ایک دن آپ کہہ رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا پڑھنے کا، نہیں پڑھتا، یہ مت کریں۔ شیطان کو شکست دینے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ کہیں نہیں مزہ آئے یا نہیں آئے میں نے پڑھنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور جب سختی سے کر لیں اب خدا سے درخواست کریں کہ خدا میں نے ذاتی مزہ مجھے نہیں آیا، میں نے پھر بھی کیا تجھ سے کیونکہ مجھے معلوم ہے عبادت تیری میں کرنا ہے، مجھے مزہ بھی دے دے۔ خدا سے مانگیں۔ عبادت میں لطف آنا بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہم لوگ بہت خدا سے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، اس عظیم الشان نعمت کو نہ مانگیں بہت ناانصافی ہے۔ اس کو بہت زیادہ گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے کہ خدا مجھے عبادات میں مزہ دے دے۔ اگر عبادات میں مزہ آئے تو ہم دیکھتے ہیں علماء کو گھنٹوں گھنٹوں عبادات کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہمیں تھکاوٹ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بدبختی یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی کام سے نکل جائیں تو گھنٹہ گھنٹہ کچھ اور کرتے رہیں گے، پھر تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کچھ کم توفیقی کا معاملہ بھی ہے۔ اچھا خدا نہ کرے اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی ایک دن مزہ نہیں آیا، آپ نے زبردستی کوئی کام کیا، دوسرے دن مزہ نہیں آیا، پھر دوبارہ آپ نے زبردستی کیا، ایک تو میں نے کہا پیچھے کا استغفار کریں کثرت سے، گزشتہ دنوں میں کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی استغفار کریں۔ ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں، کوئی اچھا کام خدا سے یہ کہہ کر کریں کہ خدا یہ میں تیرے حضور یہ اچھا کام کر رہا ہوں تاکہ مجھے عبادت میں مزہ دوبارہ آئے، مجھے مزہ چاہیے، بغیر مزے کی عبادت کرنا میرے لیے سخت ہو رہا ہے۔
تو میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، کسی غریب کے کام آ رہا ہوں، کسی مسکین کے کام آؤں گا، کوئی تیرے حضور کوئی اچھا کام کروں گا تاکہ تو مجھے عبادت میں مزہ دوبارہ دے دے۔ اس بہانے بھی بہت سارے مزے ملتے ہیں پھر کہ ٹھیک ہے لیاقت نہیں ہے، کوئی غلط کام کیا جس کی وجہ سے مزہ ختم ہو گیا، لیکن ایک اچھا کام بھی کیا خدا کے حضور، اور وہ اچھا کام کسی دنیا کی خاطر نہیں کیا ہے، اس خاطر ہی کیا ہے کہ لطف آئے۔ لہذا بعض اوقات دوست احباب کبھی فون کر کے کہتے ہیں مثلا مسائل پوچھتے میں، مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب پتہ نہیں کیا ہوا ہے، سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے اب آنسو نہیں آ رہے، پریشانی ہوتی ہے واقعا۔ یا مثلا ایک دوست نے فون کیا، اس نے کہا کہ میں ہر روز نماز شب ایک اچھے حالت میں پڑھتا تھا، اب کئی دن سے نماز شب پڑھو مزہ نہیں آ رہا مجھے۔ واقعا سخت ہے، تکلیف دہ اس آدمی کے لیے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور عجیب و غریب طریقے سے بھی بعض اوقات انسان کو سزا مل رہی ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی، میں نے کم ایسے کیسز کم نہیں ہیں جس میں مثلا اس نے لکھا کہ وہ پہلے نماز سے آدھے گھنٹے پہلے مصلی پہ بیٹھ جایا کرتا تھا، نماز کے بعد آدھے گھنٹے تعقیبات پڑھتا تھا، اس کے بعد اس نے لکھا اب 3 مہینے ہو گئے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ کتنی مصیبت میں پھنس گیا بندہ خدا، 1 گھنٹے تعقیبات پڑھتا تھا، آدھے گھنٹے پہلے آدھے گھنٹے بعد، اس کے بعد ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچ گیا کہ کہہ رہے ہیں میں نے اتنے مہینے سے نماز نہیں پڑھی ہے، واجب نماز۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ سارا چکر اسی طریقے سے بن رہا ہوتا ہے۔ پہلے کوئی ایک گناہ شروع ہوا ہوگا جس کی وجہ سے توفیقات کم ہوئی ہوں گی، مزہ کم ہوا ہوگا، پھر مزہ نہ آنے کی وجہ سے اس نے سمجھا نہیں کہ کیا مشکل پیش آئی، پیچھے کی استغفار نہیں کی، ایسے ہی کوشش کرتا رہا، وہ بوجھ بنتا رہا، مزہ اور کم ہوتا رہا، اس کی عبادتیں کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ واجب سے بھی محروم ہو گیا۔ فوراً جا کر دیکھیں پیچھے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور اگر کوئی حربہ کارآمد نہیں ہو رہا تو پھر سید الشہداء کے حضور گڑ گڑائیں کہ مولا مجھے دنیا نہیں چاہیے، آپ لوگوں نے جو عبادات دی ہیں اس کا مزہ چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی بہت مؤثر ہے، یہ جو کچھ علماء گزرے، عرفاء گزرے، عبادت گزار گزرے، ان کے واقعات پڑھنے کا بہت اثر ہے۔ امام خمینی بہت زیادہ اصرار کرتے تھے کہ عرفاء کے واقعات پڑھے جائیں۔ اردو میں بہت کم کتابیں ایسی چھپی ہیں جن میں عرفاء کے واقعات ہیں، لیکن بہرحال جتنی کتابیں ہیں، مثلا ایک کتاب چھپی تھی درخشاں چہرے، وہ اس کتاب کے اندر کچھ علماء کے واقعات، عرفاء کے واقعات تھے۔ اسی طریقے سے جو میں 10ویں دفعہ کہتا ہوں، پھر اس نے خدا کو پا لیا، جو بعد میں چھپی، پھر میں نے خدا کو پا لیا اس نام سے۔ یہ کتابیں جن کے اندر، یا مثلا شہید دستغیب کی کچھ کتابیں ہیں جن کے اندر عرفاء کے واقعات ہیں، ان کو پڑھنے سے بھی انسان کا دل ایک دم سے گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھو ان کے اوپر خدا نے متعال نے کتنے فضل و کرم کیے ہیں اور ہم کہاں پڑے ہوئے۔ تو خود بخود اس مادی دنیا سے انسان کا دل تھوڑا سا کٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس روحانی دنیا کی طرف طلب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں۔ آخر میں ایک اور بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ دل کہیں اور مشغول رہے گا، خدا پہ توجہ کم ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی عبادت میں مزہ کم آئے گا۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اپنے ذہن کے کسی ایک گوشے میں خدا کی یاد کو زندہ رکھیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ مثلا آپ دکان میں، بازار میں، آفس میں، کام کاج میں پڑھا رہے ہیں، کچھ ایسا کریں کہ ہر آدھا پونا گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی ذکر آپ کی زبان پر جاری ہو جائے، کہیں نہ کہیں خدا کی یاد آ جائے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ یہ دل خدا کا گھر ہے، اس میں کسی غاصب کو جگہ مت دو، یہ دل خدا کا گھر ہے۔ محبتیں خدا کی خاطر ہونی چاہیے، باقی ساری محبتیں خدا کے نام پر تقسیم ہونی چاہیے۔ کسی چیز کی محبت کو اتنا زیادہ حاوی نہ ہونے دیں کہ وہ خدا کی محبت سے بڑھ کر کوئی اثر دکھائے۔ بچوں کی محبت بھی کریں تو اس خاطر کہ خدا ہے تو نے امانتاً یہ چند بچے دیے، ان کی تربیت کروں گا، تیری حجت کے کام آئیں گے، اس لیے ان سے محبت بھی کرتا ہوں۔ ہر چیز کی محبت کو خدا نے متعال کی محبت کے سائے میں ترجمہ کر لیں، تو یہ دل جو خدا نے متعال کا گھر ہے، یہ اپنا اثر دکھائے گا۔ پھر جتنا دل کے اندر زیادہ یاد خدا رہے گی، اتنا ہی عبادتوں کے اندر مزہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور میں نے عرض کیا کوئی حربہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سارے کام کر لیے پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوتا، سید الشہداء کا دروازہ ہے، سید الشہداء کے پاس جائیں۔ کتنا عجیب قول ہے کہ جو چوتھے امام نے اپنی پھوپھی کے لیے ارشاد فرمایا
اس پورے واقعے کربلا میں اسارت میں ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. کتنا عجیب ہونا چاہیے. یہ اسارت کے لمحات بہت سخت ہونے چاہیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. اسارت کے لمحات میں اتنے لمبے لمبے سفر ہوئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا کیا مصیبتیں برداشت کی. اس کے اندر امام فرماتے ہیں میری پھپھی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. اصل اس جملے کا مطلب شاید یہ نہیں ہے کہ قضا ہونی تھی، مطلب یہ ہے کہ وہ ساری مصیبتوں کا علاج اسی نماز شب کے اندر ڈھونڈ رہی تھیں، اسی خدا کے حضور گڑ گڑا کر طاقت حاصل کر رہی تھیں. نماز کا اثر ایسا ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ جب میں اور آپ اس دنیا سے تنگ آنے لگیں تو خدا نے متعال کے حضور پہنچ کر خدا نے متعال سے فریاد کریں کہ خدا ہم تیرے بندے اس دنیا کے اندر ہیں لیکن ہم رہنے والے تیرے پاس ہیں. تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس لیے کہ ہم یہاں پہ کمالات حاصل کریں، ورنہ ہم اہل آخرت ہیں، ہم تیرے پاس آنے کے لیے بےتاب ہیں. سید الشہداء سے توسل بھی اسی لیے کریں. سید الشہداء سے مانگنے کے لیے کچھ دنیا کی چیزیں شاید جو سب سے اہم مانگنے کے لیے وہی کہ سید الشہداء سے وہ عشق طلب کریں جو سید الشہداء کبھی دعائے عرفہ کے اندر دکھاتے ہیں، کبھی اپنی اور دعاؤں کے اندر دکھاتے ہیں. عاشقانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چاہیں تو پھر وہ عشق بھی سمجھ میں آتا ہے. اور واسطہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے. کبھی خدا نے متعال کو واسطہ دے سکتے ہیں کہ خدایا ہم تیرے گناہگار بندے ہیں لیکن حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں لیکن سید الشہداء کا ذکر کرنے والے ہیں. تو نے اپنے نبی کے ذریعے سے اہل بیت کی پہچان کروائی ہے، ہم نے اس پہچان پر عمل کیا ہے. خدا نے متعال کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اگر ہمیں اور آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے تو سید الشہداء کا وسیلہ بہترین وسیلہ ہے. اور اگر کبھی خود سید الشہداء کو کوئی وسیلہ دینا پڑے تو پھر وسائل اور بہت سارے ہیں. کبھی سید الشہداء کو کہیں کہ اے مولا سید الشہداء آپ نے کہا تھا جب بھی پیاسے ہو میری پیاس کو یاد کرنا، آپ کی پیاس کو یاد کرتے ہیں. کبھی سید الشہداء کا وہ جملہ کہتے ہیں کہ مولا آپ کو آپ کے علی اصغر کا واسطہ جب وہ شہید ہو رہا تھا. سید الشہداء کے پاک و پاکیزہ دل کے اوپر کچھ لمحات بہت سخت گزرے. نہیں معلوم قیامت کے منظر میں علی اصغر کا مقام کیا ہوگا. اس قیامت کے منظر میں حضرت علی اصغر کس صورت میں ظاہر ہوں گے. واقعات کربلا میں کچھ بچوں کے واقعات بہت عجیب ہیں. خود حضرت علی اصغر کا واقعہ، ایک بچے کا واقعہ اور بہت اہم واقعہ ہے اور وہ بہت تکلیف دہ لگتا ہے. عصر عاشور جب سید الشہداء زمین پر تشریف فرما تھے، امام حسن مجتبیٰ کے ایک صاحبزادے عبداللہ نام کر کے خیمے سے دیکھ رہے تھے کہ میرے چچا زمین پر ہے اور دشمنوں نے میرے چچا کا احاطہ کیا ہوا ہے. سید الشہداء نے دیکھا کہ بچہ خیمے کے دروازے سے دیکھ رہا ہے. سید الشہداء نے بی بی زینب کو پکارا کہ زینب اس بچے کو تھام لو، کہیں میدان کربلا میں نہ آ جائے. بچہ بی بی کے ہاتھ نہ آیا، بھاگتا ہوا سید الشہداء کے پاس آیا. ایک دفعہ شبر العید کو دیکھ کر کہا کہ کیوں تو نے میرے چچا کے اوپر حملہ کیا. شبر العید نے جب یہ دیکھا تو اس نے شمشیر نکالی. بچے نے سید الشہداء کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کر دیے. اب جو شبر العید کا وار چلا بچے کے بازو قطع ہو کر سید الشہداء پر گر گئے. اگلے لمحے میں بچہ سید الشہداء کی طرف مڑا اور اس نے کہا مجھے دیکھیں اس ظالم نے میرے ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا. شبر کا اگلا بار بچے کی قبر پر لگا. بچہ وہی دنیا سے رخصت ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما.
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت کا واسطہ، ہمیں عبادتوں سے صحیح لطف اندوز ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جس طرح سے تو نے چاہا ہے ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں۔ پاک پروردگار اس شب جمعہ میں ان تمام مرحومین کے جو اس سانحات کے اندر شہید ہوئے، مختلف اوقات میں اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گئے، بالاخص مرحومہ مورد نظر کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے اپنے اچھے بندوں کا واسطہ، سید الشہداء کی یاد میں بہائے جانے والے آنسوؤں کا واسطہ، ان مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کے تمام اعمال حسنہ کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تیری رحمت سے انہوں نے بڑے مقامات کو حاصل کیے ہوں گے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلاً بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کے بہترین اعوان و انصار میں قرار فرما، ان کو حب اہل بیت اطہار علیہ السلام نصیب فرما، ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما، ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کے لیے، آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین، تمام وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت کے جرم میں شہید ہوئے، پاکستان اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اہل بیت کے چاہنے والے جو شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے، بالاخص شہید علامہ عارف حسین حسینی اور علماء کرام، عرفاء، امام خمینی، دوسرے عرفاء فقہا، ان تمام کے لیے، اور بالاخص مرحوم مورد نظر کے لیے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔